یہ میرے لیے نئی اطلاع تھی۔ میرے پوچھنے پر نجو نے بتایا کہ یہ رقم اس نے شہباز کی جیب میں دیکھ لی تھی۔ پوچھنے پر شہباز نے بتایا کہ سردار سے لے کر آیا ہوں۔ نجو نے پوچھا کیا کرنی ہے یہ رقم؟ وہ مسکرا کر بولا کچھ کرنی ہے۔ نجو کے 2-3 بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ نجو نے سوچا شاید وہ اسے کوئی قیمتی تحفہ وغیرہ دینے کے چکر میں ہے۔ نجو نے اسے منع کیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے، نئی زندگی شروع کرنے کے لیے انہیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے۔ شہباز اس کی باتیں سنتا رہا لیکن جواب نہیں دیا۔ بعد میں نے نجو سے کہا تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں چوری کا شک ہے۔ وہ بولی اس کے سوا ابھی اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے سردار کے جھوپڑے سے ہی کوئی اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ جھوپڑے کے آس پاس پھرتا رہا، جب ہم سو گئے تو اندر گھس آیا۔ ہو سکتا ہے بعد میں شہباز کی آنکھ کھل گئی ہو، ٹرنک غائب دیکھ کر وہ جھوپڑے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بستی سے ڈھلان کے پاس کلہاڑی کا ٹوٹا ہوا دستہ ملا ہے، گیلی لکڑی پر پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے شہباز کی کسی سے لڑائی ہوئی ہو۔ ایک بار پھر نجو کے سانولے چہرے کو اندیشوں کی تیرگی نے ڈھانپ لیا۔ اس حالت میں مجھے وہ بڑی قابل رحم نظر آئی۔ اپنی جنم بھومی سے سینکڑوں میل دور اس ویرانے میں شہباز اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا اور اب وہ بھی لاپتہ تھا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے جھوپڑے کا دروازہ دیکھا ہے، یہ باہر سے بند نہیں ہوتا لیکن اندر سے تو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے رات کو تم لوگ دروازہ کھلا چھوڑ کے تو نہیں سوتے ہوگے۔ میرے جواب میں وہ لالٹین اٹھا کر دروازے کے پاس پہنچ گئی اور ہلا ہلا کر بتانے لگی کہ کس طرح دروازے کو تھوڑی دیر آگے پیچھے حرکت دی جائے تو کنڈی خود بخود اتر جاتی ہے۔ دفعتاً میرے ذہن میں باگڑ خیل کے عجیب و غریب الفاظ گونجے۔ یہ اس بستی کا نام تھا جہاں پہلوان کسی مولوی کا کھوج لگانے کے لیے گیا تھا اور ناکام واپس آیا تھا۔ پہلوان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ 1-2 دفعہ وہاں پہلے بھی جا چکا ہے۔ میں نے نجو سے پوچھا کیا باگڑ خیل میں پتہ کرایا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ادھر گیا ہوگا۔ کیا لینے جانا اس نے وہاں؟ اور اگر جانا بھی ہے تو مجھے بتا کر جاتا، پھر ٹرنک لے جانے کا کیا مطلب ہے وہاں پہ؟ وہ بہت الجھی ہوئی تھی، بالکل روحانسی ہو رہی تھی۔ ایسی کیفیت میں اکثر لوگوں کا ذہن دور تک نہیں سوچ پاتا۔ میں نے نجو کو تسلی تشفی دی اور کچھ دیر سو جانے کی ہدایت کر کے واپس سردار بشر گل کے ٹھکانے پر آ گیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور رات کے سمندر میں سردی کے آکٹوپس نے اس بستی کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ سردار کے جھونپڑے میں ایک اونی دری بچھی ہوئی تھی۔ دری کے عین وسط میں لوہے کی ایک چوکی تھی اور چوکی پر ایک بڑی انگیٹھی دہک رہی تھی۔ سردار سمیت چند سفید ریش افراد نے اس انگیٹھی کو گھیر رکھا تھا اور دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس محفل میں چند گڑگڑیاں بھی موجود تھیں اور ان کی تمباکو بھری چلمیں مسلسل سلگ رہی تھیں۔ میں وہاں پہنچا تو سارے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بستی والے مجھ سے پہلے ہی کچھ مروب تھے اور ایسا پہلے دن سے ہوا تھا۔ غالباً اوپر پہاڑی پر لنگر خان اور میرے درمیان ہونے والے مارکے سے وہ متاثر ہوئے تھے۔ ایک خونخوار کتے سمیت 3 مسلح افراد نے مجھ پر دھاوا بول دیا تھا اور میں نے انہیں اچھا خاصا سبق سکھایا تھا۔ اگر پاؤں پھندے میں نہ پڑ جاتا تو میں یقیناً ان پر حاوی رہتا، جیسا کہ مجھے بعد میں پہلوان شہباز سے پتہ چلا تھا۔ لنگر خان اور اس کے دونوں ساتھی بستی کے سورماؤں میں شمار ہوتے تھے اور لڑائی کے بعد ان کی حالت دیکھ کر لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھیں۔ اس مارکوٹائی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا پہلوان خود تھا۔ وہ اس سے پیشتر حویلی میں میرے 2 مارکوں کا چشمدید گواہ تھا۔ پہلی مرتبہ جب میں نے قادر زمان کے ایک بونے کی کمر توڑی تھی اور دوسری مرتبہ جب رقص و سرور کی محفل میں ہنگامہ کیا تھا۔ اب اس تیسرے واقعے نے میرے دھواں دار فن کا معترف کر دیا تھا۔ قہوے کی پیالی سے ہاتھ تاپتے ہوئے میں نے نائک عباس خان کو ذریعہ اظہار بنایا اور سردار بشر گل سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے شہباز پہلوان کو 3000 روپے دیے تھے؟ سردار کا جواب ہاں میں تھا۔ میں نے ریوڑ کی فروخت کے بعد اسے کچھ رقم دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے 8-10 ہزار روپیہ دے دوں گا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، لیکن وہ بہت بے صبرا ہو رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اس نے صدنہ میں کچھ نئی رائفلیں اور پستول دیکھے ہیں، فروخت کرنے والا بہت ضرورت مند ہے، 20-25 ہزار کا اسلحہ کوڑیوں کے بھاؤ دے رہا ہے۔ وہ یہ سودا کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس اس کے لیے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس تو 2-3 ہزار روپے سے زیادہ نہیں، تو اس نے 3000 لے لیے۔ کل رات وہ 9 بجے کے قریب میرے پاس سے اٹھ کر گیا۔ صرف 3 گھنٹے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے جھوپڑے سے غائب ہے۔ ہم جھوپڑے میں پہنچے تو اس کی بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ جھوپڑے میں کہیں جدوجہد کے آثار نہیں تھے۔ بارش متواتر ہو رہی تھی۔ اس کے جھوپڑے کے باہر قدموں کے نشان بھی نہیں مل سکے۔ ہاں، اوپر پہاڑی پر ایک کلاڑی کا ٹوٹا ہوا دستہ اور پھٹی پرانی چپل ملی ہے۔ اب معلوم نہیں یہ چیزیں وہاں ویسے ہی پڑی تھیں یا کوئی خاص بات ہے۔ میں نے کہا سردار بشر گل، آپ ایک کام کریں، جہاں اتنی بھاگ دوڑ کی ہے وہاں ایک آدمی باگڑ خیل بھی بھیج دیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں آنے کے بعد پہلوان 2-3 مرتبہ وہاں گیا ہے۔ باگڑ خیل کا نام سن کر ایک سفید ریش شخص چونکا۔ اس نے کہا 2 ہفتے پہلے میں نے بھی شہباز کو باگڑ خیل میں دیکھا تھا۔
وہاں ایک جگہ پرندوں کی بولی ہو رہی تھی۔ شہباز ہجوم میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے بلانا چاہا لیکن ایک دم وہ لوگوں میں گم ہو گیا۔ باگڑ خیل میں جانوروں کی بولی کے بارے میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ اس سلسلے میں تفصیل پوچھی تو پاوندر سردار نے بتایا کہ باگڑ خیل کے لوگوں کا پیشہ ہی جانور اور پرندے وغیرہ پکڑنا ہے۔ کونج، مرغ زری، شاہین، خارپشت، لومڑ، خرگوش اور بعض اوقات یہ لوگ بالائی علاقوں سے بھیڑیا اور ریچھ تک پکڑ لاتے ہیں۔ اس قوم کے لوگ دیگر بستیوں میں بھی آباد ہیں لیکن جہاں بھی ہیں شکار ہی کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض جرائم پیشہ بھی ہیں۔ شہری علاقوں میں گھس کر چوریاں کرنا اور مار دھاڑ کر کے نکل جانا ان کا قدیم مشغلہ ہے۔ شکار چونکہ ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہے لہٰذا یہ جانور بیچتے ہیں۔ خاص طور پر شاہین، عقاب وغیرہ کے بدلے میں کبھی کبھار انہیں کافی رقم مل جاتی ہے۔ مجھے پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھومنے والے سانسی خانہ بدوش یاد آنے لگے۔ یہ بھی ایسے ہی جھگڑالو اور جرائم پیشہ قسم کے شکاری ہوتے ہیں۔ بات بہت دور نکل گئی تھی۔ میں عباس خان کی مدد سے بمشکل اصل موضوع پر آیا۔ میں نے سردار بشر گل سے درخواست کی کہ 1 یا 2 بندے باگڑ خیل بھیجے جائیں۔ سردار نے الگ صبح بندے بھیج